السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں بی ایس اسلامک اسٹڈیز کے چینل کے حوالے سے۔ اس کے اندر آپ کو وہ کتابیں جس کا آپ حل کتابوں میں ڈھونڈ کے آپ نہیں نکال سکتے، ٹیوٹر کو بیچ کے، ٹیوٹر آپ کو یوٹیوب کا حوالہ دیتا ہے، ٹیوٹر آپ کو گوگل کا حوالہ دیتا ہے، تو آپ ایسے کریں کہ وہ ٹاپک متعین کر دیں ہمارے لیے کمنٹ کے سیکشن کے اندر۔ انشاءاللہ وہ آپ کو اسلامک اسٹڈیز کے جو کتب ہے تمام کے تمام، اس کے اندر جو بھی مشکلات ہو، جو بھی مشکل چیزیں ہیں، آپ ہمیں بتا دیا کریں، ہم آپ کے لیے اس پر ویڈیو بنائیں گے۔ اور آج کا ٹاپک 2951 کے جو کوڈ ہے اس کا یونٹ نمبر 5 کے اندر طلاق کے مسائل اور احکام ہے۔ طلاق کے مسائل اور احکام کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے طلاق کا معنی سمجھ لیں۔ طلاق کس کو کہتے ہیں؟ طلاق کا معنی ہوتا ہے ترک کر دینا، اٹھا دینا، چھوڑ دینا۔ اصطلاحی شریعت میں طلاق کا معنی ہوتا ہے کہ عورت پر جو قید اللہ تعالیٰ نے مرد کو دے در کی ہے کہ وہ عورت مقید ہے، اس کو قید سے آزاد کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے طلاق۔ طلاق کی کئی تقسیمات ہیں۔ ایک تقسیم ہے باعتبار الفاظ کے یہ پہلی تقسیم باعتبار الفاظ کے ہے، یعنی الفاظ کے اعتبار سے طلاق دو قسم پر ہے، ایک صریح ہے، ایک کنایہ ہے۔ جو الفاظ طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگر اس کا معنی طلاق کا معنی اس کے اندر واضح ہو تو اس کو کہا جاتا ہے صریح، صراحتاً اس کے اندر طلاق کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب صریح اور دوسرا وہ الفاظ ہے کہ جس کا معنی واضح نہ ہو، مطلب ہے کہ جس کے اندر طلاق کے علاوہ کسی اور معنی کا بھی احتمال ہو، جیسا کہ تصریح کی مثال یہ ہے، صریح کی مثال یہ ہے کہ ایک عورت کو مرد کہے کہ آپ کو میں نے طلاق دے دی، یہ طلاق کا لفظ ہے اور اس سے طلاق کا معنی واضح ہے۔ کنایہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی عورت کو بندہ کہے کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑنے کے اندر طلاق کا معنی واضح نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ عورت کو اپنے گھر سے چھوڑ دیا، عورت کو کسی جنگ جھگڑے کے اندر عورت کو پکڑے رکھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو کنایہ کا معنی، طلاق کا معنی تب ہم لیں گے جب یہ بات واضح ہو جائے کہ شوہر نے یہ نیت کی ہے کہ کنایہ سے وہ طلاق واقع کرنا چاہتا ہے۔ صریح الفاظ سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ رجعی ہوتی ہے۔ رجعی کون سی طلاق ہے؟ یہ نیچی دوسری تقسیم میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رجعی وہ طلاق ہے کہ جس کے اندر شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے۔ رجعی وہ طلاق ہے کہ جو صریح الفاظ سے دی جاتی ہے اور جس کے اندر شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے، یعنی ایک طلاق دے دیں، دو طلاق دے دیں اور عدت کے گزرنے سے، یعنی عدت کے ختم ہونے سے پہلے اس عورت سے پھر دوبارہ بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، یعنی یہ رجعی کے اندر ہے۔ رجعی رجوع سے ہے، رجعی رجوع سے ہے۔ رجوع کا معنی ہے لوٹنا، یعنی اس طلاق کے اندر بندہ واپس لوٹ سکتا ہے بغیر نکاح کیے، مگر 3 دفعہ جب اس نے طلاق دے دی ہے تو اس کے بعد پھر یہ دوبارہ اسی بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا ہے، پھر یہ مطلقہ ہو جاتی ہے، پھر کسی اور بندے سے حلالہ کرنا پڑے گا، حلالہ کے بعد پھر اس بندے سے نکاح کرنے کے بعد دوبارہ وہ اس کو طلاق دے گا اور طلاق کے بعد وہ اس کی عدت گزر جائے گی، تب اس بندے کے پاس اگر آنا چاہے تو آ سکتی ہے۔ بائن کس طلاق کو کہتے ہیں؟ بائن وہ طلاق ہے کہ جس کے ذریعے سے، یہ جو دوسری تقسیم ہم کر رہے ہیں یہ باعتبار حکم کے ہے، یہ باعتبار حکم، یعنی حکم کیسے لگائیں گے کہ یہ طلاق رجعی ہے یا طلاق بائن ہے؟ تو طلاق رجعی وہ جو صریح الفاظ کے ساتھ، طلاق بائن وہ ہے کہ جو صریح الفاظ کے ساتھ نہ ہو بلکہ وہ کنائی الفاظ کے ساتھ ہو، یعنی اس کے اندر کنائی کے الفاظ استعمال ہوئے ہو۔ اب بائن کے اندر، بائن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بائن جدائی کو کہتے ہیں۔ بائن یہ بینونہ سے ہے، بائن یہ بینونہ کا معنی ہوتا ہے جدائی اور کاٹنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس طلاق کے اندر جب عورت کو یہ طلاق دی جاتی ہے تو عورت جدا ہو جاتی ہے، پھر مرد کو یہ حق نہیں رہتا کہ بغیر نکاح کیے اس کے ساتھ واپس رجوع کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مرد نکاح کر کے اس کے ساتھ رجوع کرے۔ اب یہ رجعی طلاق کہاں واقع ہوتی ہے اور بائن طلاق کہاں واقع ہوتی ہے؟ بائن طلاق تو ایک تو کنائی الفاظ سے واقع ہوتی ہے، رجعی صریح الفاظ سے ہوتی ہے۔ دوسری وہ جگہ ہے جہاں پر مرد نے عورت سے نکاح کیے ہے اور نکاح کرنے کے بعد پھر اس سے مجامعات، ہم بستری اور اس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے۔ جب خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے تو مرد جب عورت کو یہ طلاق دے گا، اب وہ طلاق بائن شمار ہوگی اور ایک ہی طلاق سے عورت کا کام ختم ہو جاتا ہے، 2 3 4 5 کی ضرورت بالکل نہیں رہتی ہے۔ تو اس صورت میں وہ طلاق جو خلوت صحیحہ اور جماع سے پہلے دی جاتی ہے وہ طلاق بائن ہے، اب اس سے عورت جدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، تیسری تقسیم کے اندر کیا ہے؟ تیسری تقسیم باعتبار حسن اور قبح کے ہے، یعنی آپ یہ باعتبار حسن و قبح،
حسن کہتے ہیں اچھائی کو، قبح کہتے ہیں برائی کو۔ اب باعتبار حسن قبح اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق تو اغلظ المباحات ہے، یعنی ہے تو مباح لیکن مباح کے اندر بھی بہت زیادہ سخت ترین مباح ہے۔ اب جب طلاق دیں گے تو اس کے اندر یا تو پھر حسن ہوگی یا احسن ہے یا مغلظہ ہے۔ طلاق احسن وہ طلاق ہے کہ جس کے اندر وہ طلاق ہے کہ عورت کو حیض سے پاک ہونے کے بعد، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جاتی ہے، حیض سے پاکی کے بعد جو طلاق دی جاتی ہے، اور اس پاکی کے بعد لیکن اس سے جماع نہ کیا ہو، بغیر جماع کیے۔ احسن طلاق وہ ہے کہ عورت کو حیض سے پاکی کے بعد بغیر جماع کیے طلاق دی جائے، یہ احسن طلاق ہے۔ یعنی ایک طلاق دے دیں اور وہ طلاق گزر جائے اور اس کی عدت ختم ہو جائے، عورت آزاد ہو جاتی ہے، بس قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق حسن وہ ہے کہ عورت کو حیض سے پاکی کے بعد جماع کے ساتھ طلاق دے دے۔ مطلب ہے کہ عورت جب سرا حیض سے پاک ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے جماع کیا جاتا ہے اور جماع کے بعد اس کو طلاق دیا جاتا ہے، تو یہ حسن کے درجے میں۔ مغلظہ وہ ہے کہ یعنی تینوں کو ایک ہی دفعہ، یعنی ایک ہی طہر کے اندر، یعنی حیض سے جب عورت پاک ہو جاتی ہے اس کو اس زمانے کو طہر کہا جاتا ہے، تو جب حیض سے عورت پاک ہو جائے ایک طہر کے اندر تینوں طلاقیں دی دی جائے، یا پھر ایک جملے میں تینوں طلاقیں دے دیے جائے، اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ اب مغلظہ کو غلیظ کہتے ہیں گھاڑے پن کو۔ اب یہ طلاق شدت یعنی شدید اور مضبوط طلاق ہے، اس سے عورت جدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ عورت جب واپس آنا چاہتی ہے تو پھر یہ حلالہ کرے گی۔ حلالہ کیا بلا ہے؟ حلالہ وہ عمل ہے کہ جس کے ساتھ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ مطلب ہے کہ پہلا شوہر اس کو طلاق دے دے، طلاق کے بعد اس کی عدت گزر جاتی ہے، عدت ختم ہو جاتی ہے، عدت کے ختم ہونے کے بعد یہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لیتی ہے، اور دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد وہ اس سے جماع کر لے، اور جماع کے بعد پھر طلاق دے کر اس کی عدت ختم ہو جائے تو یہ پہلے والے شوہر کے پاس آ جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے حلالہ۔ یہ جو درمیان میں یہ کام ہو گیا اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ ابھی جو نیچے دو الفاظ میں نے لکھے، ایک تعلیق ہے اور ایک تنجیز۔ تعلیق اور تنجیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعلیق اور تنجیز کا مطلب یہ ہے، تعلیق کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو معلق کرنا، یعنی لٹکا دینا، آویزہ کر دینا۔ تو تعلیق یعنی یہ جو طلاق دیتے ہیں کبھی کبھی اس کو شرط کے ساتھ معلق کر دیتے ہیں، شرط کے ساتھ طلاق کو معلق کر دینا، شرط کے ساتھ طلاق کو آویزہ کرنا، لٹکا دینا، شرط پر طلاق موقوف ہوتی ہے۔ یعنی طلاق تب واقع ہوتی ہے جب شرط پائی جائے، جب شرط نہ پائی جائے طلاق واقع نہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر اپنی عورت سے کہے کہ اگر تو اس کمرے میں داخل ہو گئی تو تجھے طلاق۔ اب یہ کمرے میں داخل ہونا ایک شرط ہے اور طلاق آگے حکم ہے، اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق معلق، یعنی یہ طلاق کے اندر تعلیق کا عمل پایا گیا ہے، اس طلاق کو معلق کیا ہے۔ اب اس کی کیا صورت ہے کہ جب یہ عورت کمرے میں داخل ہو جائے تو اس پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب جب بار بار یہ داخل ہوگی تو بار بار طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شرط جب ایک مرتبہ واقع ہو جائے اور شوہر نے یہ شرط نہیں لگائی ہے، یعنی شرط کے لگانے کے اندر شوہر نے یہ شرط نہ لگائی ہو کہ یہ شرط بار بار کے لیے ہے، ایک ہی دفعہ کے لیے جو شرط ہو اس کے واقع ہونے کے بعد، ایک ہی دفعہ کے لیے جو شرط ہو وہ شرط مکمل ہونے کے بعد دوبارہ پھر اگر عورت اندر آ جائے تو پھر اس پر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ شرط مکمل ہوئی۔ ہاں یہ صورت ہے کہ اگر عورت کہے کہ جب بھی تو اس گھر میں داخل ہو جائے تو تجھ پر طلاق۔ اب اس صورت میں جب بھی اس گھر میں داخل ہوگی طلاق، جب بھی اس گھر میں داخل ہو تو اس صورت میں پھر یہ اس کے نکاح کے اندر جب آئے گی اور گھر میں داخل ہوگی طلاق، اور نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ جب اس کے نکاح میں نہ ہو اور اس سے پہلے یہ گھر میں داخل ہو جائے تو کسی اور کی عورت کو کسی غیر منکوحہ عورت کو یہ مطلقہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کو یہ طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ہے تعلیق کی مثال۔ اب تعلیق کی مثال ایک اور صورت ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے شادی کر لی، یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جب بھی میں نے شادی کر لی تو اس کے بعد مجھ پر عورت مطلقہ ہے، یہ الفاظ ہے، اس کو کلما سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ہے نا کلما کا مطلب ہوتا ہے جب بھی، اس کا اردو میں ترجمہ ہے
جب بھی، یعنی جب بھی شوہر کہے کہ جب بھی میں نے تم سے نکاح کر لیا، یعنی جب بھی میں نے کسی عورت سے نکاح کر لیا وہ عورت مجھ پر مطلقہ، اب اس صورت میں یہ زندگی بھر نکاح سے محروم رہے گا، اور اس نے یہ شرط اپنے اوپر لگائی ہے کہ جب بھی میں نے نکاح کر لیا۔ ہاں اس سے آزادی کی ایک صورت ہے، آزادی کی ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خود نکاح نہ کرائے، کیونکہ اس نے خود اپنے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ بھائی جب بھی میں نے نکاح کرائی، اب کیا کر لے کہ کوئی بندہ اس کے لیے نکاح کرا دے اور اس کو خبر نہ دے، یعنی وہ بندہ جو اس کا متولی ہو، جو اس کا ولی ہو، یعنی جو اس باپ ہے یا بیٹا ہے، بیٹا بھی ولایت حاصل کر سکتے ہیں بعض صورتوں میں، جب بعض احمق ہو، باپ احمق ہو، اس کا باپ ہے، دادا ہے، وہ اس کی نکاح کرے اور اس کو خبر بالکل نہ دے، تو اس صورت میں اس کا نکاح ہو جاتا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور یہ جو کلما جب بھی کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اب یہ ہے تنجیز۔ تنجیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تنجیز یہ تعلیق کے مقابل ہے، یعنی تعلیق کے اپوزیشن میں۔ تنجیز وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی تعلیق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یعنی ڈائریکٹلی الفاظ میں کہتا ہے کہ آپ مطلقہ ہے یا آپ کو طلاق ہے، یا کچھ اور الفاظ کا ہے، لیکن اس کے اندر کسی شرط کے ساتھ وہ معلق نہ رکھے۔ اچھا، یہ جو اس کے اندر اگر کچھ سمجھ نہ آئے، اس کے علاوہ کوئی اور اشکال ہو کتاب کے اندر سمجھ نہ آئے، تو آپ کمنٹ کے سیکشن میں ہمیں بتا دیں اور ہم آپ کو پھر تفصیل سے آگاہ کر دیں گے۔ والسلام۔